یا عزت ضعفاء کمزوروں کی عزت، یا منقذ الغرقا ڈوبنے والوں کو بچانے والے، یا منجی الہلکا ہلاک ہونے والوں کو نجات دینے والے، یا منعم یا مجمل اے نعمت دینے والے اے جمال والے، یا مبذل یا محسن اے فضل والے اے احسان والے، انت الذی سجد لگا سواد اللیل و نور النہار تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا، وضوء القمر وشعاع الشمس تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں چاند کی چاندنی اور سورج کی کرن، وضبی الماء وحفیف الشجر تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں پانی کی حرکت اور درخت کی سرسراہٹ، یا اللہ لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون اے اللہ ہمیں ویسا اچھا بنا دے جیسا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں۔ لوگ ہم کو سمجھتے اچھے ہیں لیکن ہم ہیں اچھے نہیں، تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہم کو ویسا اچھا بنا دے جیسا لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَاغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کو وہ نہیں جانتے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، علیہ توکل تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو ہمارے پروردگار کے پاس سے ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور سوائے عقل والوں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے پالنے والے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے نہ دے، ہدایت کے بعد اور اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر، تو ہی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھتے جائیں ماہ محرم کے پہلے دن پڑھی جانے والی یہ دعا تھی۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج بالکل تمہیدی گفتگو کر کے کل سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان، ان مجالس کا عنوان واقعہ کربلا اور فلسفہ عبرت۔ بڑا اجنبی سا موضوع ہے، سابق میں ہم لوگ شاید اس موضوع کو سنے نہ ہوں۔ دیکھیے عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ ہے عقیدتی زاویہ، عقیدتی زاویہ نگاہ، کربلا کے واقعے کو عقیدت کی نظر سے دیکھا جائے، ایک زاویہ۔ دوسرا زاویہ ہے تاریخی زاویہ، کربلا کے واقعے کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، مورد کا کام۔ تیسرا زاویہ جو ہے وہ محققانہ زاویہ ہے، تحقیقی نظر سے کربلا کے واقعے کو دیکھا جائے۔ اور بعض لوگوں نے جو روح تشیع سے واقف نہیں ہے یا اہل تشریح سے نہیں ہے، انہوں نے ناقدانہ نقطہ نگاہ بھی رکھا ہے، یعنی کربلا کو ناقدانہ نظر سے انہوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک زاویہ نگاہ ہے کربلا کا عرفانی جائزہ، عرفانی طریقے سے کربلا کو دیکھنا۔ ان تمام زاویہ ایک ہی واقعہ ہے، نگاہیں الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی ادبی تفسیر کرتے ہیں۔ ادبی تفسیر یعنی یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، ادبی تفسیر اس کو کہتے ہیں۔ ادبی زاویے سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ ایک مرتبہ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں عرفانی زاویے سے، عرفانی زاویہ یہ رہتا کہ علم عرفان کو کام میں لاتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے، عرفانی زاویہ۔ ایک زاویہ ہے قرآن مجید کی سائنسی تفسیر۔ بعض لوگ آگے قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایٹم کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں مالیکیول کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں مثلا فلاں فلاں سائنسی قاعدے بالکل صحیح بیٹھتے ہیں۔ کوئی مفسر آتا ہے وہ
مفسر آ کے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے کس زاویے سے؟ فلسفی زاویے سے، فلسفی اور عقلی زاویے سے۔ کوئی آتا ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے روایی زاویے سے، روایی زاویہ ہے کہ روایتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہوں۔ کوئی آتا قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے کرتا، تفسیر قرآن بالقرآن۔ اور پھر کوئی آتا تفسیر جامع کرتا ہے، یعنی تمام علوم کو جمع کر دیتا، اس میں فلسفے کو جمع کر دیتا، عرفان کو جمع کر دیتا، سائنسی علوم کو جمع کر دیتا، معاشرتی علوم کو جمع کر دیتا، عقلی علوم کو جمع کر دیتا، روایی علوم کو جمع کر دیتا، جس میں تمام علوم جمع ہو جائیں اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر جامع۔ تفسیر نمونہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہے حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کی، اس کو تفسیر جامع کہا جاتا ہے، یعنی تمام علوم کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، ہر زاویے سے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی روایی تفسیر بھی ہے، عقلی تفسیر بھی ہے، فلسفی تفسیر بھی ہے، عرفانی باتیں بھی ہے، تمام باتیں قرآن مجید کی تفسیر میں لائی گئی۔ اسی طرح کربلا کو دیکھنے کے بھی الگ الگ زاویے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عقیدت کی نظر سے کربلا کو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ تحقیق کی نظر سے کربلا کو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ عرفانی نقطۂ نگاہ سے کربلا کو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ تربیتی نقطۂ نگاہ سے کربلا کو دیکھیں، اور ایک مرتبہ آپ کربلا کی طرف نگاہ کریں عبرت کے عنوان سے۔ سب سے اہم بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ موضوع ہمارے ذہن میں آیا کیوں کہ کربلا اور فلسفہ عبرت۔ تو عزیزان محترم، کئی سال پہلے رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی نے یہ موضوع چھیڑا تھا، اور کس سے الہام لیتے ہوئے؟ قرآن مجید سے الہام لیتے ہوئے قرآن مجید کی جو آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں، عبرت لو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے الہام لیتے ہوئے خود رہبر معظم نے کہا کہ بھائی جو اہل فکر ہے، جو اہل قلم ہے، جو اہل منبر ہے، وہ حضرات اس موضوع کو پھیلا کے لوگوں کو اس موضوع سے واقف کروائیں کہ کربلا کے واقعے کو دیکھنے کا ایک زاویہ عبرت کا زاویہ ہے، عبرت کے نقطۂ نگاہ سے بھی کربلا کے واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ کربلا کو تھوڑا سا ہٹ کر، تمام زاویوں سے ہٹ کر عبرت کی نگاہ سے کربلا کے واقعے کی طرف نگاہ کی جائے۔ اچھا، عبرت کا فلسفہ کیا ہے؟ خود عبرت ہم لینا کیوں چاہتے ہیں کسی بھی واقعے سے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ قصوں کا ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء کے قصے بیان کیے، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت یونس کا قصہ، حضرت لوط کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، بنی اسرائیل کے قصے، قوم لوط کے قصے، تمام یہ قصے، فرعون کا قصہ، نمرود کا قصہ، قرآن مجید میں یہ تمام قصے بیان ہوئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، تو کیا قرآن مجید قصوں کی کتاب ہے؟ نہ قرآن مجید قصوں کی کتاب ہے، نہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا موضوع صرف ایک ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ قرآن مجید صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی مفسر آ کے قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کر کے اس کے اندر ایٹم کو بھی ثابت کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید سائنس کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، اور جتنی چیزیں یعنی قرآن مجید کا لفظ حرف قرآن مجید کا ہدایت ہے، ہدایت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں قرآن مجید قصوں کی کتاب ہے، قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے، یہ سب بیکار بات ہے۔ قرآن مجید صرف اور صرف ہدایت کی کتاب ہے، جس سے ہم کو ہدایت لینا ہے، ہدایت لے کر عمل کرنا ہے۔ مقصد نہایی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا۔ قرآن سے ہدایت لینے کا مقصد یہ۔ تو قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند متعال یہ قصے بیان کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، ان قصوں کے بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں سے عبرت حاصل کریں۔
وَإِلَّا اگر یہ قصے یوں ہی سرسری پڑھ کر گزر جائیں یا عبرت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھیں تو یہ قرآن مجید کا مقصد اور ہدف نہیں. قرآن مجید کا مقصد قصوں کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں قرآن کو، وہ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر عبرت لیں، ہدایت حاصل کریں. قرآن مجید کے اندر قصوں کو جو بیان کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے قصوں سے عبرت حاصل کریں، فرعون کے واقعے سے عبرت حاصل کریں، نمرود کے واقعے سے عبرت حاصل کریں، قوم بنی اسرائیل کے واقعات سے عبرت حاصل کریں. کئی باتیں ہیں، بہرحال چونکہ بہت وقت کم ہے اور موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر بیان کرنے لگے تو شاید کافی وقت نکل جائے. میں بیان کو سمیٹتے ہوئے بہت ہی کم وقت میں چاہ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں پوری بات کہہ دوں. گھر سے ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن پوری کوشش یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں پوری بات کہہ دوں. عبرت جو کہتے ہیں وہ عین بے رے، عین بے رے عبارہ سے، اسی سے اعتبار ہے، اسی سے معتبر ہے، اسی سے تعبیر ہے. عین بے رے حروف اصلی ہے. عبرت عبور سے، عبور ہم کہتے ہیں نا یہ راستہ عبور کر لو، یہ پل عبور کر لو، یہاں سے عبور ہو جاؤ. عبارہ عین بے رے عبارہ عبور سے یعنی گزر جانا، رکنا نہیں، گزر جانا. عبرت انہی معنی میں، عبرت یہ ان معنی میں ہے کہ عبرت سبق سکھانے کے معنی میں نہیں ہے. ہماری اردو زبان میں عبرت کو ہم کہتے ہیں کہ عبرت حاصل ہو گئی وہ واقعے سے، یعنی سبق مل گیا وہ واقعے سے. لیکن عربی زبان میں عبرت کہتے ہیں گزر جانے میں. گزر جانا یعنی وہاں سے کسی واقعے سے پل سے گزر جانا. آپ دیکھیے پل جو بناتی ہے حکومت، پل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پل پر جا کے ٹھہر جائیں یا پل پہ اپنا گھر بنا لے. کوئی شخص پل پہ اپنا گھر بناتا ہے. پل پہ کوئی اپنا گھر نہیں بناتا، پل کو اپنا مسکن نہیں بناتے. پل ہوتا ہے گزرنے کے لیے. اگر کوئی شخص پل کو گزرنے کے بجائے مسکن بنا لے، پل کے اوپر اپنا گھر بنا لے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ پل تو یہ گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس پہ گھر نہیں بنایا جاتا، اس پہ ٹھہرا نہیں جاتا. اچھا پل کے اس طرف جا کے کرنا کیا چاہتے ہیں ہم؟ پل کے اس طرف کچھ حقائق ہے، وہ حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو عبرت جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، عبور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، واقع کربلا سے جو عبور کرنا چاہ رہے ہیں، گزرنا چاہ رہے ہیں، واقع کربلا سے گزر کر چند حقیقتوں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، چند حقائق تک ہم اپنی رسائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان حقیقتوں کو ہم سمجھیں. یہ ہے عبرت، یعنی سبق سکھانا عبرت نہیں. یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں عبرت یعنی گزر جانا، واقعے سے گزر جانا. بعض لوگ دنیا کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، جبکہ دنیا گزرگاہ ہے، عبور کی جگہ ہے. یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ اپنا مسکن کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے خواہش مند ہیں. دنیا ایک گزرگاہ ہے، عبور کرنا ہے، یہاں سے عبرت لینا ہے دنیا سے. قرآن مجید نے جگہ جگہ جو عبرت کہا ہے قرآن قصوں میں، وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان قصوں سے حقائق تک پہنچیں، حقائق تک ہماری رسائی ہو، حقائق کو ہم سمجھیں، ان سے عبرت لیں ہم ان واقعات سے. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جس کو عبرت راستہ دکھا دے گزشتہ واقعات سے، ایسے انسان کو تقویٰ شبہات میں داخل ہونے سے روک لے گا. یعنی جو شخص عبرت لیتا ہے، جو شخص خطبہ نمبر 16 میں یہ ہے کہ اِنَّا مَنْ سَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
من حذر التقوی ان تفحم الشبہات، جس شخص پر گزشتہ اقوام کی سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا ہو اسے تقوی شبہات میں داخل ہونے سے یقیناً روک لے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متقی شخص متقی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عبرت حاصل نہ کرے۔ عبرت کے ذریعے سے شخص میں تقوی پیدا ہو، عبرت انسان کو متقی بناتی ہے۔ متقی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا، تقوی اس کے اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ عبرت حاصل نہ کرے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ کربلا کے واقعے میں 4 طبقے ہیں۔ واقعہ کربلا میں 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گیا، شہدائے کربلا جن کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی یہ طبقہ نہ بھوک پیاس کی فکر کیا، نہ سختیوں کی فکر کیا، نہ مسائل کی فکر کیا، نہ قتل ہو جانے کی پرواہ کیا۔ یہ تمام فکروں سے بالا تر ہو کر یہ طبقہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گیا، پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ طبقہ جو شام کا تھا، شام کا حکمران طبقہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا، دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا تھا جب امام مدینے سے چل رہے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مت جائیے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یزید کے خلاف قیام مت کیجیے، آپ یزید کے خلاف قیام مت کیجیے۔ تیسرا طبقہ یعنی روکنے والے، یعنی بظاہر ہمدرد نظر آ رہے ہیں، بظاہر ہمدردانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو اب قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ تیسرا طبقہ۔ چوتھا طبقہ کوفیوں کا طبقہ۔ چوتھے طبقے کا کام کیا تھا؟ چوتھے طبقے نے خط لکھ کر دعوت دی کہ آپ آئیے اور آ کر ہماری زمام سنبھالیے۔ چوتھے طبقے نے خود خط لکھ کر بلایا کہ ہم آپ کے حامی ہیں، جب آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کی حمایت میں رہیں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ لیکن یہ طبقہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور بے وفائی۔ یہ 4 طبقے، تو عبرت ہم کو جو لینا ہے ان 4 طبقوں سے لینا ہے۔ پہلے طبقے سے جو عبرت لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا باتیں تھی کے سبب، البتہ یہ جو پہلا طبقہ ہے تقدیس کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، اصولاً تقدیس اور تحسین کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ تقدیس یعنی سب کچھ قربان کر کے خدا کی راہ میں حسین کے ساتھ شہید ہو جانا، فداکاری کرنا، قربانی پیش کرنا، سختیوں کو برداشت کرنا، اس طبقے کو مقدس بنا دیتا ہے، اس طبقے کو قابل تحسین طبقہ بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک زاویہ نگاہ عبرت کا بھی ہے ان کی طرف، وہ زاویہ نگاہ یہ ہے کہ وہ کیا باتیں تھی جن کی طرف توجہ کرنے کو، کیا اصول تھے، وہ قوانین کیا تھے جن کی طرف کربلا والوں کی توجہ تھی، کربلا میں شہید ہونے والوں کی توجہ تھی۔ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے ان میں سبھی کم پیسے والے نہیں تھے، بعض لوگ بہت ہی یعنی متومن افراد تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت یعنی غریب طبقہ ہی آ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گیا، ایسا نہیں۔ کربلا میں ہانی ابن عروہ تو خیر کوفے میں شہید ہو گئے، رئیس قبیلہ تھے، قبیلے کے رئیس تھے، ان کے علاوہ مسلم ابن اوسجا اور دوسرے کئی نام ایسے ملتے ہیں کربلا میں جنگ کرنے والوں میں امام حسین کی طرف سے جو متومن افراد تھے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امام حسین کی خدمت میں آ گئے تھے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے اس طبقے میں کہ انہوں نے کن باتوں پر عمل کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے پر تیار ہو گئے۔ اپنی تمام تر چیز، حتیٰ جو انسان کو اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جان ہے، جان تک امام حسین کی راہ میں پیش قربان کر دینے کے لیے
لیے یہ طبقہ تیار ہو گیا. وہ کن باتوں کی وجہ سے، کن اصولوں پر، کن قوانین پر عمل کر کے یہ طبقہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گیا. اور دوسرا طبقہ بظاہر پتہ ہے ہم کو، شامیوں کا طبقہ، شام والوں کا طبقہ، کہ کن عوامل کی بنیاد پر یہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. نہ صرف آمادہ ہو گئے بلکہ شہید کر دیے، قتل کر دیے اور ان کی خواتین کو اسیر بنا لیا. کون سی باتیں تھی یہ؟ وہ باتیں ہمارے لیے قابل عبرت نہیں ہیں؟ کیا ہم ان باتوں سے عبرت نہ لیں؟ اور اگر آج کے حالات میں، اگر آج عصر حاضر میں، آج کے دن اگر وہ تمام حالات پیدا ہو جائے تو ہم کس گروہ میں ہوں گے؟ ہم پہلے گروہ میں ہوں گے، شہید ہونے والوں میں ہوں گے، یا دوسرے گروہ میں ہوں گے، یعنی قتل کرنے والوں میں ہوں گے، یا تیسرے گروہ میں ہوں گے جو ہمدردانہ مشورہ دیں گے، خاموش بیٹھ جائیں کہ آپ مت جائیے کوفہ، کوفے کے حالات خراب ہے، اگر آپ کوفے آپ کے بابا سے بھی بے وفائی کر چکے ہیں. یا پھر چوتھے گروہ میں ہوں گے یعنی غلام کر خاموش بیٹھ جانے والے. دعوت تو دی کوفیوں نے، خطوط تو لکھے، خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، لیکن پھر گئے اپنے والوں سے. اگر وہ حالات آج بھی پیدا ہو جائیں تو ہمارے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. ہم بھی ان چار طبقوں میں سے کسی ایک طبقے میں جگہ پا سکتے ہیں. اب ہم کو وہ عبرت کی باتیں، وہ گزرگاہوں سے گزرنا ہے، اور وہ قوانین اور ان حقائق کا پتہ چلانا ہے کہ جن حقائق کا پتہ چل جانے کے بعد ہم اپنے آپ میں وہ صفات، وہ قوانین کو پیادہ کرنے کی کوشش کریں جو شہداء کربلا میں تھی. وَإِلَّا ہم ان شہداء کربلا سے ہٹ کر جو تین طبقے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک طبقے میں جا کر بیٹھ جائیں، یا قتل کرنے والوں میں بیٹھ جائیں، یا ہمدردانہ مشورہ دے کر خاموش بیٹھ جانے والوں میں بیٹھ جائیں گے، یا پھر خط لکھ کر بلا کر وعدے سے مکر جانے والے بن جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار طبقے کن اصول اور قوانین پر عمل کرتے ہوئے ان کا نتیجہ یہ ہوا، ان کی عاقبت یہ ہوئی کہ وہ ایک طبقہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ایک قتل پر آمادہ ہو گیا، اور دو طبقے خاموش بیٹھ گئے. تو حضرات محترم، ان چاروں گروہوں کو انشاءاللہ یہ گزشتہ ایام میں ان چاروں گروہوں کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی کہ وہ کون سے اصول اور ضوابط تھے، وہ قوانین کیا تھے، وہ صفات کیا تھے جو ان میں تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان طبقوں میں قرار پائے. اور اگر ہم یہ اس گزرگاہ سے، یعنی واقعہ کربلا کی گزرگاہ سے اگر ہم گزر جائیں اور وہ عبرت حاصل کر لیں تو یقیناً ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم حق کے طرفدار بن جائیں. دیکھیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا، اہل بصیرت کم ہوتے ہیں. اگر اہل بصیرت زیادہ ہوتے تو دنیا کے یہ حالات نہ ہوتے، یہ نقشہ نہ ہوتا جو آج ہے ہمارے معاشرے کا. اہل بصیرت کم ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید عبرت. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سادے لوگ ہیں، ہم جو تاریخی عمارتیں دیکھتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم سیروا فی الارض، تم سفر کرو، جا کر دیکھو، آثار قدیمہ کو نگاہ کرو، آثار قدیمہ کی طرف توجہ کرو، جا کر دیکھو تاکہ تم جھوٹوں کی عاقبت سے آگاہ ہو جاؤ. تم جھوٹوں کی عاقبت سے آگاہ ہو جاؤ، تم کو پتا چل جائے کہ جھوٹ بولنے والوں کی عاقبت کیا ہے. تو جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات پر تعجب کرتے ہیں، ارے ایسا کیسا ہو گیا، ارے ایسی بات ہے، ارے بڑے تعجب کی بات ہے. لیکن جو اہل بصیرت ہوتے ان کو معلوم رہتا کہ یہ چیز جو رونما ہو رہی ہے یہ ہر دور میں ہوتی نہیں ہے. یہ جو چار طبقے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے یہ ہر دور میں پائے جانے والے ہیں اور ہر دور میں پائے جائیں گے. اس وجہ سے ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا. اہل بصیرت سادہ، یعنی تعجب سادہ افراد کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد لوگوں کی لشکر یزید میں چلی ہے.
ایک قلیل تعداد جو اہل بصیرت تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے، یہ قلیل تعداد ہے۔ مسائل کی طرف بڑھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اگر اہل بصیرت ہیں تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم کو عبرت لینی چاہیے واقعات سے، اور کربلا کو جہاں ہم دوسرے کئی زاویے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک زاویے نگاہ کربلا کو دیکھنے کا دید عبرت کی نگاہ سے کربلا کے واقعے کی طرف نظر کرنا۔ اور کربلا کے واقعے میں 4 طبقے ہیں، پہلا طبقہ شہید ہونے والا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا طبقہ شہید کرنے والا، قتل کرنے والا ظالم طبقہ، تیسرا طبقہ ہمدردانہ مشورہ دے کے خاموش بیٹھ جانے والا، چوتھا طبقہ خط لکھ کر بلایا لیکن وعدوں سے مکر گئے۔ تو اب یہ طبقے ان طبقوں میں، یعنی یہ لوگ ان طبقوں میں آ کر قرار نہیں پائے، یہ باتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئندہ کی مجالس میں بیان کی جائیں گی۔ واقعہ کربلا کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ ظاہراً امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا کہ ایک قاصد حاکم مدینہ کی طرف سے امام کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا کہ ولید آپ کو دارالامارہ پر بلا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے، وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید سے امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو کی وہ تقریباً ہم لوگ جانتے ہیں کہ ولید نے امیر شام کے انتقال کر جانے کی خبر امام کو سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ یزید کی بیعت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم سب لوگوں کو مسجد میں عمومی اجتماع کے سامنے جب تم بیعت کرنے کا اعلان کرو، اس وقت مجھے بھی بلا لینا، اس وقت دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سید الشہداء دارالامارہ سے واپس آئے۔ یہ تقریباً 27ویں رجب کی رات تھی، اور دوسرے ہی دن سید الشہداء نے مدینہ چھوڑنے کا قصد کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے مدینہ چھوڑنے کا قصد کیا، رات کے وقت آپ اپنے نانا کے روضے پر گئے، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی، اور نانا سے کافی راز و نیاز نواسیگی ہوتی رہی۔ پھر وہاں سے اپنی ماں کی مزار پر آئے، ماں سے رخصت ہوا اور بھائی سے رخصت ہوئے۔ بھائی سے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنے
خانوادے کو لے کر امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف چل پڑے۔ عزیزان محترم، کسی کو یعنی ہر شخص کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ وطن جو مدینہ الرسول کہلاتا ہو اور رسول کا عزیز نواسا، رسول کا پیارا نواسا اس وطن کو چھوڑ رہا ہو اور ان حالات میں اس کو وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو، تو یقیناً ایک کرم کی بات ہے، یقیناً ایک دلوں میں درد پیدا ہونے والی بات ہے کہ نواسے رسول کو ان حالات میں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے سفیر کے عنوان سے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ کوفے میں جو حالات رونما ہوئے، کوفیوں نے بے وفائی کی، مسلم تنہا ہو گئے۔ مسلم تنہا ہو گئے۔ جب مسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع مسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا، کوفیوں نے مسلم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب مسلم یک و تنہا ہے۔ عزیزان محترم، مسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو ہزاروں کا مجمع مسلم کے ساتھ، لیکن عشاء کی نماز میں مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اور مسلم جب واپس نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو اب مسلم یک و تنہا ہے، مسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک موقع وہ آیا کہ مسلم ایک گھر کے پاس رک کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی مسلم بیٹھے، ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر اس نے کہا کہ بھائی، حالات اس شہر کے پرآشوب ہیں، حالات پر خطر ہے، تو یہاں سے چلے جا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو مسلم نے اس ضعیفہ سے پانی طلب کیا۔ جب ضعیفہ پانی لا کر دی، مسلم پانی پی چکے۔ پینے کے بعد مسلم پھر وہیں بیٹھے رہے، لیکن پھر دوبارہ جب ضعیفہ باہر آئی، دیکھا تو مسلم بیٹھے ہوئے، تو ضعیفہ نے مسلم سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کیا تو مسافر ہے؟ اس وقت مسلم نے ظاہر کیا کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ اس پر ضعیفہ مسلم کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور اندر لے کر جاتی ہے اور مسلم کو پناہ دیتی ہے۔ جب وہ یہ جان چکی کہ مسلم بنی ہاشم سے ہے اور کوفے میں ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ضعیفہ نے مسلم کو پناہ دی۔ مسلم ضعیفہ کے گھر میں رہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے ضعیفہ کے بیٹے نے جا کر جاسوسی کر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہیں، تو فوج حملہ کرنے کے لیے آ گئی۔ جیسے ہی مسلم نے گھوڑوں کے ٹانگوں کی آواز سنی، مسلم نے کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مسلم ہتھیاروں سے خود کو لیس کر جب باہر نکلنے لگے تو ضعیفہ نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ لشکر پورا آ چکا ہے اور لشکر تمہیں قتل کر دے گا۔ تو اس وقت مسلم نے اس ضعیفہ سے یہ کہا تھا کہ بہن، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اجنبی لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں، نامحرم لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہاری حرمت شکنی کریں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے پردے کی حرمت پامال ہو۔ ایک مرتبہ مسلم سے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت مسلم، آپ کو ایک معمولی مسلمان عورت کی عزت کا اتنا پاس و لحاظ ہے؟ اے مسلم، یہی کوفہ ہوگا، زینب و ام کلثوم ہوں گے اور منادی کی یہ ندا ہوگی، ہاذہ زینب و ہاذہ ام کلثوم۔ زینب کے سر پر ندا نہیں ہے، ام کلثوم کے سر پر ندا نہیں ہے، سیدانیوں کے سر پر ندا نہیں ہے، اور انہیں دیار با دیار، شہر با شہر گرایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولذنب قضائه وتسلیما لامره۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ السلام کا اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سبب پر سبوسی ساتھ سلامت رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ پروردگار واقعہ کربلا کو
حتی الامکان حتی المقدور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما، تعجیل فرما، حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔